پھر اس طرح سے وہ پھل میں بیج آتے ہیں، تو پھر یہ درخت کی نسلیں چلتی. تو یہ کتنی طویل نصاب ہے اس میں موجود اس تخم میں. تو اسی طرح سے مولا نے کہا کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے. یہ اس آیت کی تصدیق مولا نے فرمائی ہے. تو عزیزان گرامی، ہر خشک و تر جب موجود ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور سرور کائنات کے چچا زاد بھائی تھے اور مولا متقیان کے بھی چچا زاد بھائی ہوتے تھے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے ناقے کی اگر رسی گم ہو جائے، لجام گم ہو جائے، تو میں قرآن سے نکال لوں، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے. یہ عبداللہ ابن عباس دعویٰ کر رہے ہیں، غیر معصوم ہے، کوئی معصوم نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اگر ناقے کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن سے دریافت کر لوں، میں کسی سے سوال نہیں کروں گا. یہ عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے. اور حضرت عمار یاسر جو مولا متقیان کے بے حد چاہنے والے تھے، جن کے لیے حضور سرور کائنات نے یہ بیان کیا کہ اے عمار تم حق پر ہوگے، تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا. تو یہ حضرت عمار کی فضیلت ہے جو حضور نے بیان کی. اور مولا متقیان کے ساتھ میں حضرت عمار موجود تھے، خاص خادم تھے مولا کے. تو انہیں مولا متقیان نے شرف بخشا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین دونوں موقعوں پر انہیں اتمام حجت کے لیے خطبہ عشاء فرمانے کے لیے مولا نے بھیجا. تو جب جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں عمار یاسر آئے اور لشکر مقابل کے سامنے ٹھہر کر خطبہ عشاء فرمایا، تو اس میں بعد حمد باری تعالیٰ حضور سرور کائنات کی مدح کرنے کے بعد اہل بیت اطہار اور مولا متقیان کی مدح کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ علی کون ہے؟ کیا تم نے یہ ارشاد نہیں سنا کہ حضور سرور کائنات نے یہ بیان فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی؟ کیا تم نے یہ ارشاد نہیں سماعت فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا؟ تمام مدح مولا کائنات کرنے کے بعد میں کہنے لگے کہ مولا نے مجھے قرآن سے 1000 باب تعلیم فرمائے اور ان کے ہر باب میں سے میں نے 1000 باب خود تشکیل کیے ہیں. تو یہ قرآن ہے جس میں لا ربی مولا یابسین اللہ فی کتاب مبین جو کہا جا رہا ہے. تو مولا نے یہ بیان کیا، عبداللہ ابن عباس نے یہ کیا اور عمار یاسر نے یوں بیان کیا. تو عزیزان گرامی، یہ قرآن کی جس آیت کی جس آخری ٹکڑے کی تشریح تھی وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی. اب آئیے یہاں غور کرتے ہیں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. پروردگار عالم تیری کتاب ہے اور تو یہ بیان کر رہا ہے کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں. یہ جو لفظ ہو ہے نا قرآن میں جا بجا ہو موجود ہے، یہ بڑا تشریح طلب. سچ پوچھئے تو یہ ہو پہ بڑے عشرے مجالس کے پڑھے جا سکتے ہیں. تو یہ ہو میں جو پروردگار عالم بیان کرا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے نزدیک غیب کی کنجیاں ہیں، کوئی اس سے ہٹ کر کوئی نہیں جانتا. تو جب پروردگار عالم تیری کتاب ہے تو وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ میں کیوں نہیں کہتا؟ وَعِندِي مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. یہی ہے دیکھیے قرآن میں اس طرح سے جو رموز پوشیدہ ہیں وہ در اہل بیت ہی پر مسائل کا حل مل سکتا ہے. تو صاحب مناقب مرتضوی علامہ صالح کشفی جو حنفی المسلک ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ کوفے میں مولا متقیان ممبر سے خطبہ عشاء فرما رہے تھے. جب اس آیت کی تشریح فرمائی اور تعویلات بیان کیے تو اس وقت کہا کہ وَعِندِي مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مولا فرما رہے ہیں کہ میرے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اس کے پاس ہے. میں حیران ہوں کیا نتیجہ نکالا. مولا فرما رہے ہیں میرے پاس. اور پھر یہ باتیں ظاہر ہونا تھی. جب مولا نے کہا ہے تو پھر ظاہر بھی تو ہو. ہر دعوے کی دلیل موجود ہوتی ہے مولا کے پاس. چنانچہ وہی صاحب مناقب مرتضوی علامہ صالح کشفی جو حنفی المسلک ہیں، بھائی شیعہ اگر کچھ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ غلو کرتے ہیں، علی کے متعلق یہ سب باتیں کرتے ہیں. تو برادران اہل تسنن کی کتاب سے میں دلیل لایا اور انہوں نے واقعہ تحریر فرمایا جس میں وہ جنگ خندق کا واقعہ تحریر کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی جو مرثیہ نویس شعراء تھے حضرت انیس اور حضرت دبیر کے ہم عصر
ان میں ایک سجاد نامی شاعر تھے جو مرثیہ نویس تھے، انہوں نے جنگ احزاب، جنگ خندق کا منظر مرثیے میں نظم کیا۔ شعراء حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ انہوں نے نظم کیا اس منظر کو، اور یہ دستور عرب تھا کہ جب جنگ ہوتی تو رشک خوانی بھی ہوتی تھی، مقابل والے رشک کرتے ایک دوسرے کے مقابلے پر آ کے، تو وہاں پر جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں عمرو ابن عبدود جو تھا، اس نے نہایت ہی بدتمیزی کی حضور سرور کائنات کی خدمت میں۔ خندق کو پھلان کر آیا، خیمے میں نیزے کو نصب کر دیا، خیمے کو چاک کر کے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہنے لگا کہ آؤ میرے مقابلے پر، تمہارے عقیدے کے مطابق بات کروں گا کہ اگر میرے ہاتھ سے قتل ہوگے تو شہید کہلاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر مجھے شکست دے دی تو غازی کہلاؤ گے۔ لیکن بس پسپا تھے سب۔ جب حیدر کرار آئے تو تب حوصلے بلند ہوئے، اور مولا متقیان جب مقابلے پر آئے تو عمرو ابن عبدود نے رشک خوانی کی، یہ کہتے ہوئے کہ جتنے لشکر موجود ہیں یہاں پر، یہ سب میرے سبب سے یہاں پر ٹکے ہوئے ہیں، ان سب کا جو قیام ہے میرے سبب سے، اگر میں نہ رہوں تو یہ سارا کا سارا لشکر غائب ہو جائے۔ تو مولا نے کہا تو مجھے اپنے لشکر کے متعلق کہہ رہا ہے، اور ہمارا جو وجود ہے اس کے متعلق مولا فرماتے ہیں کہ قائم وجود ارض و سما میرے دم سے ہے، کونین کو ثبات ہمارے قدم سے ہے۔ لشکر کی بات کر رہا ہے، زمین بھی نہیں۔ قائم وجود ارض و سما میرے دم سے، کونین کو ثبات ہمارے قدم سے۔ کونین میں جو سیاروں کی گردش ہے، ستاروں کی چمک ہے، آفتاب و مہتاب اپنی جگہ روشن ہے، وہ سب ہمارے دم سے، مولا فرماتے۔ تو عزیزان گرامی، جب یہ رشک ختم ہوئی اس کے بعد مولا کا یہی دستور تھا کہ جو بھی مد مقابل آتا اسے بھرپور موقع دیتے کہ ہر قسم کا وہ وار اپنا ہنر آزما لے۔ تو وہ ہنر آزمانے لگا، مختلف قسم کے حربے آزمائے، اور آخر میں جب مولا متقیان نے دیکھا کہ پوری طرح سے مزمحل ہو چکا ہے، تو جب اس نے وار کیا تو مولا نے اسے ذوالفقار پر روکا۔ روکنے کے بعد میں اس کے نیزے کو فضاؤں میں غائب کر دیا۔ تو جب نیزہ فضاؤں میں اوجھل ہو گیا نظروں سے، تو تب کہنے لگا کہ یا علی، آپ نے میرے نیزے کو ضائع کر دیا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرے پاس سے نیزہ چلا جاتا تو آپ کے پاس رہتا۔ اس لیے اب وہ سبب بتانے لگا، اس لیے کہ میرا یہ نیزہ اس قدر قیمتی تھا، اس میں اتنے ہیرے و جواہرات جڑے ہوئے تھے کہ اس وقت کا جو امیر ترین ملک تھا، ملک یمن، اس کے تمام باشندے اگر قید سالی کا شکار ہو جائیں تو 7 برس تک میرا یہ نیزہ کفالت کر سکتا تھا۔ اپنے نیزے کی قیمت بتانے لگا۔ تو مولا نے کہا کہ تو مجھے نیزے کی قیمت بتا رہا ہے، تیرے نیزے کو میں نے کیا مصرف میں لایا یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں یا علی، دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مولا نے اپنے دست اقدس کو فضا میں بلند کر کے کہا کہ اس سمت کو دیکھ۔ جب وہ دیکھنے لگا تو کہا کہ کچھ نظر آیا؟ تو کہنے لگا کہ ہاں یا علی، ایک سمندر نظر آ رہا ہے، یہ علی ہیں جو دشمن کو فضاؤں میں سمندر کی سیر کرتا ہے۔ کہ صرف سمندر ہی نظر آ رہا ہے اور کچھ بھی ہے؟ تو کہا کہ یہ علی ایک مچھلی ہے جو تیزی سے تیر رہی ہے۔ تو کہا کہ مچھلی کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ تو کہا کہ ایک مگرمچھ ہے جو اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ تو کہا کہ تیرا نیزہ بھی وہیں کہیں نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ تو اس نے اب جو غور سے دیکھا تو کہنے لگا کہ اس مگرمچھ کے حلق میں میرا نیزہ نظر آ رہا ہے۔ تو کہا
کہا کہ اے نادان، اس مچھلی نے اپنی زبان میں فریاد کی کہ یا علی مجھے اس دشمن سے بچائیے، تو میں نے تیرے نیزے سے اس مگرمچھ پر وار کیا اور اس مچھلی کی جان بچا لی۔ اب آپ کیجئے اس آیت کی تشریح۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو زمین کی خشکی پر ہے، جو ترین ہے، سب کچھ مولا جانتے ہیں۔ سمندر میں کیا کیفیت ہو رہی تھی علی جان رہے ہیں۔ یہ ہے مشکل کشائے کون مکان، ہر مخلوق کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ یہ سمندر کی بات۔ اب آئیے زمین کے متعلق بھی ذرا سا دریافت کر لیں کہ جب جنگ نہروان کو مولا جا رہے تھے اپنے سپاہیوں کے ساتھ، تو یہی دستور تھا مولا کا کہ جگہ جگہ وقوف فرماتے اور اپنے سپاہیوں کو استراحت کا موقع دیتے۔ تو اسی طرح سے جنگ نہروان کو جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو وہاں پر راستے میں استراحت کا موقع ملا، مولا اپنی جگہ پر موجود تھے، یہ سپاہی کچھ سیر و تفریح کے لیے نکل گئے، تو وہیں قریب میں ایک راہب کا دیر تھا۔ وہاں سے راہب نے مشاہدہ کیا کہ لشکر اسلام کے سپاہی نظر آ رہے ہیں، تو قریب بلایا، انہیں آواز دے کہ میرے قریب آؤ۔ جب وہ لوگ قریب گئے تو کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم لشکر اسلام کے سپاہی ہو اور بہتر ہے کہ تم جنگ پر نہ جاؤ۔ پھر ہو سکتا ہے میرے علم کے مطابق تمہیں شکست ہوگی۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو ایک مرتبہ مولا متقیان کی بارگاہ میں آئے، آن کر کے کہا کہ یا امیر المومنین فلاں راہب یہ کہہ رہا ہے۔ تو شاہ دلدل سوار نے اپنے دلدل کی مہار کو سمت کو موڑا جہاں وہ راہب رہتا تھا۔ وہاں پر جانے کے بعد میں کہا کہ تو نے کیا کہا، کیا کہنا چاہتا ہے، پھر سے بیان کر۔ تو اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، میرے علم نجوم کے مطابق اس وقت اسلام کا ستارہ گردش میں ہے، اور میرا علم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر لشکر اسلام اس وقت جنگ پر جائے گا تو وہ شکست شکست ہوگی، اسے بہتر ہے آپ نہ جائیں۔ تو مولا نے کہا اچھا تو اتنا علم رکھتا ہے تو مجھے یہ بتا کہ اس وقت فلاں ستارے کی کیا کیفیت ہے۔ جیسے ہی مولا نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی کیا کیفیت ہے، مولا نے نام لے کے بیان کیا، تو اس نے کہا کہ یا علی میں نے اب تک اس کا نام بھی نہیں سنا۔ تو کہا کہ جب نام نہیں سنا تو پھر دعویٰ کیوں کرتا ہے کہ مجھے علم ہے اور یہ نتیجہ ہوگا۔ اس کے بعد میں مولا نے فرمایا کہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تیرے علم سے بہت بعید ہے یہ ستارہ، ذرا قریب کے اور ستارے کا نام لے کے بیان کیا کہ بتا اس کی کیفیت کیا ہے۔ تو کہنے لگا یہ بھی نہیں جانتا۔ فرمایا کہ جب جانتا نہیں تو دعویٰ مت کیا کر اور لوگوں کو گمراہ مت کیا کر۔ معلوم ہوا کہ جہل گمراہی کا سبب ہوتا ہے، جاہل جب علم کا دعویٰ کرنے لگے تو لوگوں کو گمراہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ تجھے آسمانی علوم نہیں واقف ہے تو ان سے، تو بتا تو جس مقام پر ٹھہرا ہوا ہے زمین کے نیچے کیا ہے۔ تو کہا کہ یہ بھی نہیں جانتا۔ کہا کہ جب زمین کے علوم سے واقف نہیں، آسمانوں کے علوم سے واقف نہیں تو کیوں دعویٰ کرتا۔ اس کے بعد مولا نے بیان کیا کہ تو جس مقام پر کھڑا ہوا ہے اس کے زیر زمین ایک تشت مدفون ہے جس میں اتنے دراہم و دینار موجود ہیں۔ پھر اپنے عاملین سے کہا کہ اسے ہٹاؤ اور اس کے قدم کے نیچے کی زمین کو کھودو۔ جب کھودا گیا تو ایک تشت برآمد ہوا جو دراہم و دینار سے معمور تھا۔ جب انہیں شمار کیا گیا تو اتنے ہی عدد کے دراہم و دینار تھے جتنے مولا نے بیان فرمائے۔
قدموں پہ گر گیا. نتیجہ دیکھ کر قدموں پہ گر کے کہنے لگا یا امیر المومنین میری تقصیر معاف فرما دیں. یہی ہوتا ہے دیانتداری کا تقاضا کہ جب تقصیر ہو تو معافی طلب کر لے. اب تجسس بڑھ گیا, جستجو بڑھ گئی, کہنے لگا میں بھی آپ کے ہمراہ چلوں گا. تو مولا نے فرمایا کہ اب ہم جس غزوے پر جا رہے ہیں, جس جنگ پر, اس میں لشکر اسلام کے فقط 9 سپاہی شہید ہوں گے اور لشکر مخالف کے صرف 9 لوگ بچیں گے جو راہ فرار اختیار کریں. جب یہ پیشن گوئی سنی تو اور حیران ہوا, کہا کہ یا علی مجھے آپ اجازت دیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ چلوں. اور گیا. جنگ نہروان مارے کا سر ہوا. اس کے بعد یہی نتیجہ آغاز ہوا جو مولا نے بیان فرمایا کہ لشکر اسلام کے صرف 9 افراد شہید ہوئے. آج بھی کتب موجود ہیں, آپ تفصیل دیکھ لے سکتے ہیں, اور میرے پاس بھی غریب سے بھی آپ تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں, کتب کے حوالے بھی دے سکتا ہوں. تو جنگ نہروان میں یہی نتیجہ نکلا کہ صرف لشکر اسلام کے 9 افراد شہید ہوئے اور لشکر مخالف کے صرف 9 افراد باقی رہے, انہوں نے بھی راہ فرار اختیار کیا. تو عزیزان گرامی, یہ علی کا علم ہے. آپ دیکھتے جائیں اور قرآن پڑھتے جائیں, جھوم جھوم کر نتیجے نکالتے جائیں. فقط اچھی لہن سے پڑھ کر جھومنا نہیں چاہیے. غور, تدبر, تلاش علی کی منزلت. اب علی سے انحراف کر کے کوئی قرآن سمجھنا چاہے تو میں اس سے زیادہ بدنصیب کسی کو نہیں. علی کا دامن تھامو, قرآن کھولو, قرآن میں سے ہدایت کے خزانے نکلیں. اور جو شخص بھی اس در پر اپنا کشکول خلوص سے معمور لے جاتا ہے تو اس در سے اس کشکول کو علم و ہنر سے معمور کر دیا جاتا ہے. اور یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس مذہب میں کہتا جا رہا ہوں, دلائل بھی موجود ہیں, واقعات بھی موجود ہیں, آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں, کتب میں موجود ہیں یہ دلائل. اور دلائل کی بھی کیا ضرورت ہے, آج بھی آپ بارگاہوں پر حاضری دیں اور اپنی جبین کو در بارگاہ پر ٹیکیں خلوص سے, تو جو بھی مانگو گے ملے گا. عزیزان گرامی, جب تعظیم سے یہاں جایا جاتا ہے تو بہت کچھ ملتا ہے, اور کیا کیا ملتا ہے, جسے ملتا ہے وہی جانتا ہے. کیونکہ اس گھرانے کی یہ صفت ہے کہ اس ہاتھ سے دیں تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو. اسی گھرانے کا درس ہے کہ بس ڈھنڈورا مت پیٹو, ہم یہ دے رہے ہیں, ہم یہ دے رہے ہیں, ہم یہ دے رہے ہیں. اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو. باضابطہ ریکارڈ بنائے جاتے ہیں, فلاں شخص کو فلاں دیا گیا. ایسا نہیں ہے نظام. تو عزیزان گرامی, اس سے آگے کی منزل میں یہ عرض کرتا چلوں کہ نادر شاہ جو ایک مشہور بادشاہ تھا, سبھی جانتے ہیں, تواریخ میں اس کا نام موجود ہے, کہ اس نے جب یہ ارادہ کیا کہ کربلا کی زیارت سے مشرف ہو تو اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ میرے گلے میں ایک زنجیر ڈال دی جائے اور در حسین پر مجھے ایک میخ گاڑ کر وہاں باندھ دیا جائے, اور تم لوگ اس بات کے گواہ رہو گے کہ میں در حسین پر ایک سگ کی مانند گیا, ایک کلب کی مانند گیا. تو اس کے بعد جب ایک دن تک خود اپنے آپ کو بندوایا وہاں پر, اس کے بعد زنجیر کھولا, اور جب صحن اقدس میں پہنچا امام کے تو تلوار کو فضا میں لہرا کر کہتا جاتا تھا کہ فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, اے عبداللہ اگر میں بھی ہوتا تو آپ پر قربان ہو جاتا. تو عزیزان گرامی, ابھی میں مسائل پر نہیں آ رہا ہوں, یہ تفصیل ہے اس واقعے کی جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ وہاں پر پہنچا اور زیارت سے مشرف ہوا, اسی کے ساتھ اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ حر نے جو گستاخی کی ہے خدمت امام میں مجھے بڑا خلش ہے, میں اس کی مزار کو کھودنا چاہتا ہوں. اور اس واقعے کو تفصیل سے جسٹس حامد بن شبیر نے کلمۃ الحق میں لکھا ہے, اور غالباً صفحہ نمبر 210 ہے مجھے جہاں تک یاد ہے. اس میں انہوں نے بڑی تفصیل لکھی ہے کہ اس در سے کیا کیا فیضیابی ہوتی ہے. تو وہاں پر جب اس نے کھودنے کا ارادہ کیا مزار حر کو, تو اس کے علماء و مشیر نے کہنے لگے, مشیر جو موجود تھے اس کے لشکر میں کہنے لگے کہ ایسا مت کر, کیونکہ یہ پہلا شہید ہے جو حسین کی جانب سے شہید ہوا ہے.
پھر اس نے ضد کی، اور آپ کو معلوم ہے بادشاہ کی جو ضد ہوتی ہے، 3 ضدیں مشہور ہیں، ایک بادشاہ کی ضد، ایک خاتون کی ضد، اور بچوں کی جو ضد ہوتی ہے۔ تو اس کے سامنے وہ علماء بھی عاجز ہو گئے۔ عاجز ہونے کے بعد میں وہ لوگ خاموش بیٹھ گئے۔ عاملین سے جب کہا تو ان لوگوں کے ہاتھوں میں راشا پیدا ہوا، کہا کہ ہم ایسی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ضد کرتا ہوا اس مزار کو کھودنے لگا۔ جب مزار کو کھود چکا تو اس نے دیکھا کہ حضرت حر کا لاشا ہے، بڑے قوی الہیکل ہیں اور بڑے ہی نہایت ہی خوبرو شخص ہیں، اور وہاں پہ سو رہے ہیں ایسے آرام سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے آرام کی نیند کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ یہ سید الشہداء کے دامن کی پناہ میں آنے کے سبب سے بڑی بے نیازی سے سو رہے تھے، اور جبین اقدس پر ایک رومال بندھا ہوا تھا۔ جب اس رومال کو دیکھا تو اپنے علماء سے سوال کیا کہ یہ رومال کیسا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ یہ رومال شہزادی کونین ہے، جو امام نے اسے عنایت فرمایا تھا۔ کہا کہ اتنا عظیم تبرک موجود ہے، میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں، اپنے خزانے میں رکھوں گا تاکہ برکت ہو۔ بہرحال ضد کر کے کھولا، جیسے ہی کھولا تو خون جاری ہو گیا اور لہر خون سے بھرنے لگی، تو گھبرا کے پھر واپس باندھ دیا، باندھ کر قبر سے برآمد ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ زندہ معجزہ ہے، اور یہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ شہید کو کبھی موت نہیں آتی، وہ زندہ ہے اس وقت۔ اور اس کے بعد میں قبر کو پھر سے واپس مٹی سے ڈھانپ دیا گیا اور باہر برآمد ہوا۔ برسوں بعد پھر تیمور لنگ گیا زیارت کے لیے، اور جب زیارت کے لیے گیا تو اسے یہ واقعہ معلوم ہوا، تو کہنے لگا کہ میں مکمل رومال نہیں بلکہ حر کے ورثاء سے اجازت لے کر صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا حاصل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں جہاں بھی جنگ پر جاؤں تو اپنے ساتھ اس تبرک کو رکھوں تاکہ مجھے فتح یابی حاصل ہو۔ تو بہرحال جستجو کی گئی، حضرت حر کے ورثاء کو تلاش کیا گیا، ان سے اجازت لی اور کہا کہ میں مکمل رومال نہیں، ایک ٹکڑا اس کا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب اجازت مل گئی، قبر کو کھودا گیا، حضرت حر کے پیشانی پر جو رومال شہزادی کونین موجود تھا اس کا ایک ٹکڑا اس نے حاصل کر لیا، اور اسی کے سبب سے مغلیہ سلطنت میں بادشاہت کئی نسلوں تک چلتی رہی۔ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا جس بھی جنگ پر جاتا، اور عزیزان گرامی اس طرح سے ہوتے ہوتے مغلیہ سلاطین سے پھر وہ آصف جاہی سلاطین کے پاس آ گئی۔ یہ تفصیل سے یہ واقعہ کلمۃ الحق میں موجود ہے، میں اسی سے پڑھ رہا ہوں۔ تو وہاں پر وہ تحریر کرتے ہیں کہ اس کے بعد یہ آصف جاہی سلاطین میں آئی، یہاں تک کہ آج بھی وہ خلوت میں وہ رومال کا ٹکڑا موجود ہے جو ابرق میں لپیٹ کر رکھا گیا ہے زائرین کے لیے۔ جب بھی موقع حاصل ہو، کچھ اہتمام ہوتا ہے غالباً 12ویں محرم کو، تو زیارت کی اجازت بھی ملتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ رومال شہزادی کونین حر کو جو عطا ہوا، تو حر تو ایک بے تاج بادشاہ بن گیا، ایسا عظیم تاج مل گیا۔ اور یہ مجلس اعضاء برائے ایصال ثواب آفتاب دکن جو رکھی گئی ہے، نہ جانے کتنے مجالس اعضاء کو آفتاب دکن نے اسی منبر سے خطاب کیا۔ اور عشرہ اول کے جو مجالس ہوا کرتے تھے، میں بڑے اہتمام سے آیا کرتا تھا، بالخصوص 9ویں محرم کی مجلس، اور پھر جو انہیں رسائی حاصل تھی آفتاب دکن کو جو عطا ہوئی تھی اس در سے، اسے الفاظ میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو ان کا خلوص، ان کا جذبہ تھا، جو مناظر کو وہ عکس کرتے تھے، میں حیران رہتا تھا کہ کس آسمان کا یہ مسافر ہے، کس فلک کی سیر کر کے یہ مناظر کو لاتے ہیں، کن کن مخلوقات سے ان کے روابط ہیں جو یہ مناظر لاتے ہیں۔ آپ بھی اس کی تصدیق کریں گے ضرور۔ ایک سے ایک مصائب کا منظر ہو یا فضائل کے گوشے ہوں، وہ جو بیان کرتے تھے، یعنی اس انداز کی اگر نقل بھی کر لیں تو بہت بڑی بات، جو مناظر